ایک نام ہے آپ کا راضیہ۔ راضیہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، جو مرضی مولا اس پر راضی، کبھی شکایت کا لفظ زبان پر نہیں آیا۔ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی شہزادی ہے، زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری، مگر اللہ کی رضا پہ ہما وقت راضی رہی، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کبھی ایک لفظ شکوے کا نہیں آیا کہ اللہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میرے لیے اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں۔ اس بنیاد پہ آپ کا ایک لقب پڑا راضیہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی۔ اور ایک لقب ہے آپ کا ذاکیہ۔ ذاکیہ کے معنی ہوتے اچھے اخلاق والی، اچھے کردار والی، اچھی عادتوں والی۔ سیدہ اخلاق سے نہیں پہچانی جاتی تھی، سیدہ کردار سے نہیں پہچانی جاتی تھی، کردار سیدہ سے پہچانا گیا ہے، اخلاق سیدہ سے جانا گیا ہے۔ اخلاق کہتے کس کو ہے، کردار کیسے کس کو کہتے ہیں؟ خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ابھی وہ حدیث میں آگے انشاءاللہ عربی متن سے بھی پڑھوں گا، لیکن ابھی پھر ضمناً میں گزر رہا ہوں، اپنے موقع پہ آئیں گی وہ حدیث۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ عادت و اطوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو تھی سیدہ فاطمہ، بالکل ہو بہو رسول کی عادات، ہو بہو انداز رسول کا۔ حتیٰ کہ ایک مقام پہ فرماتی ہے کہ ہم امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، حفصہ بیٹھی ہوئی تھی، ہم تمام ازواج محترمات بیٹھی تھی کہ اچانک سیدہ آ گئی، تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ سیدہ کا آنا دیکھ رہی ہو تم لوگ؟ ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے قسم خدا کی ان کی چال، ان کا داد ادھر جیسے گویا رسول اللہ چلتے، بس اسی انداز میں چل رہی ہے، چال تک میں رسول اللہ کا انداز تھا، اتنی ہو بہو رسول اللہ کی کاپی تھی وہ۔ انتہائی کم سخن، بہت کم بات کرتی تھی، زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی سیدہ، بہت کم سخن تھی۔ علماء فرماتے بہت کم مختصر ضرورتاً بات کرتی تھی، اور گفتگو اتنی آہستہ فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کی حدیث آتی ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا آہستہ بولتی تھی کہ بعض اوقات ہمیں سیدہ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو ہمیں کہنا پڑتا تھا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو، تھوڑا آواز کو بلند کیجیے۔ اتنے آہستگی سے گفتگو کرتی تھی۔ سراپا شرم و حیا، چلے تو شرم نظر آئے، بیٹھے تو حیا نظر آئے، سراپا شرم و حیا۔ یہ سیدہ کا کردار تھا، یہ سیدہ کی سیرت تھی۔ 9 سال کی تھی، اور بعض روایت میں 8 سال کی تھی کہ حضرت خدیجہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 یا 9 سال کی عمر میں ہی والدہ کا صدمہ دیکھا، والدہ کا گزرنا دیکھا، شفیق ماں گزر گئی۔ سرکار کی اس وقت ایک ہی زوجہ مطہرہ تھی حضرت خدیجہ، نکاح نہیں فرمائے تھے دوسرے آپ نے، جب تک خدیجہ رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ اب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو سیدہ کے لیے کیا معاملہ ہے؟ یہ 8 اور 9 سال کی بچی پورے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، اور اس عمر میں گھر کے تمام کام کرتی تھی آپ، کم سنی کی عمر میں گھر کے کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، کنویں سے پانی لاتی تھی، اس وقت پانی بھی کنویں سے کھینچنا پڑتا تھا جناب، مشکیزوں میں بھر کے لایا جاتا تھا۔ روٹی پکانا ہو تو چکی سے پیسا ہوا آٹا نہیں آتا تھا جناب، بورے میں آٹا نہیں آتا تھا، وہ پتھر کی چکی ہوتی تھی، اس کو گھما کے آٹا پیسا جاتا تھا۔ اس کم سنی کی عمر میں سیدہ خود اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، اور یہ سب دن بھر کی مشاغل کے بعد، دن بھر کے سارے کام کاج کے بعد رات میں سوتی نہیں ہے، پوری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ اور جب تاریخ میں یہ جملہ ہے تو رونا آتا ہے، خدا کی قسم کیا عابد و زاہدہ تھی، پوری رات عبادت میں گزر گئی، اور جب صبح نمودار ہوتی، سورج کی کرنیں ہوتی، سجدے سے سر اٹھا کے روتے ہوئے کہتی رب کائنات تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، اگر رات اور بڑی ہوتی تو یہ بندی تیری اور عبادت کر پاتی، تو نے رات کو کتنا چھوٹا بنایا ہے میرے پروردگار۔ یہ سیدہ کا کردار تھا۔ 15 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 28 سال میں وصال ہو گیا، کیا عمر ہوتی ہے، مگر یہ 28 سال میں سیرت کے وہ مینارے، روشن مینارے ہیں کہ جو آج تک قیامت ہماری عورتوں کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ 28 سال میں سیدہ کی سیرت کا یہ حال ہے، اگر اللہ اور عمر عطا فرماتا تو کیا حال ہوتا۔ زندگانی کو اگر سیکھنا ہے تو سیدہ کا کردار ہے، بچوں کی پرورش کی تربیت لینا ہے تو سیدہ کا کردار ہے، شوہر کا احترام دیکھنا ہے تو سیدہ کا کردار ہے، باپ کا تقدر و تعظیم دیکھنا ہے تو سیدہ کا کردار ہے، ہر اعتبار سے اکمل و جامع ہے سیدہ کا کردار۔
علی کے گھر بھی آئی تو کچھ زیادہ مال و اسباب تو تھے نہیں، علی بہت مسکین تھے، بہت مختصر گزر اوقات ہوتی تھی آپ کی، قناعت پسند تھے مولا علی، تو بہت تکلیف دہ یہاں بھی زندگی رہی، لیکن صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، کبھی شکایت نہیں کی مولا علی سے۔ میرے سیدہ کا سارا کردار بتایا، یہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولیے، مشعل راہ مطلب ہمارے لیے گائیڈ ہے ہی کہ نہیں ہے؟ گائیڈ ہے نا ہمارے لیے، مگر ہمارا فریق جو سب سے بڑا دعوے دار ہے آج کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پہلے دوسرے دن کی تقریر میں کہا تھا اچھا سنی ہو تم، اچھا آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں؟ آپ بھی نہیں، ہم ہی مانتے ہیں، آپ بھی نہیں ہم ہی مانتے ہیں، بھی نہیں ہی بولیے، آپ فخر سے بولیے ہم اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، تم دشمنی نبھاتے ہو۔ ابھی آپ نے سنا کہ سیدہ کا جب پیغام مولا علی نے دیا کیا انداز تھا، علی کو کہنے میں جھجک ہو رہی ہے، یہ ایک لحاظ ہے، ایک شرم ہے، ایک حیا ہے، ایک انداز ہے، بھائی ٹھیک ہے رسول اللہ میرے چچا زاد بھائی ہے، حضور کی پرورش میں رہا ہوں، حضور نے مجھے پالا پوسا ہے، اتنی بے تکلفی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ایک لحاظ ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اب میں جس مقصد سے آیا ہوں میرے سسور ہو جائیں گے، تو سسور ایک باپ کی بھی جگہ ہوتا ہے، مقام اور بلند ہو جائے گا میرے نزدیک، ویسے ہی بلند ہے آقا، اب تو بھائی تھے، اب بھائی سے باپ کا بھی منزل ہو جائیں گی، ایک لحاظ ہے۔ اور وہی لحاظ سیدہ کا ہے کہ جب نبی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے، سیدہ خاموش ہو جاتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے آئیے حدیث پاک سن لیجئے، اب پہلے حدیث سنا دیتا ہوں، یہ ہمارے اہل سنت کی روایت ہے۔ عن عباد ابن منصور، عباد ابن منصور روایت کرتے قال سمعت عطا، کہتے میں نے حضرت امام عطا سے سنا، یقول وہ کہتے خطب علی فاطمہ، اس وقت حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا، سرکار سے رشتہ طلب کیا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا ان علی یذکرک، اے فاطمہ علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں، یہ جملے تھے آقا، یہ نہیں کہا کہ علی کا تمہارے لیے رشتے کا پیغام آیا ہے، علی نے رشتہ مانگا ہے، یہ ایک ادبی، ایک لحاظ، ایک کنایا، اشارتاً کہا کہ علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں، مطلب سمجھ لو کہ علی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ نے بے باکی کے ساتھ جواب نہیں دیا کہ ہاں مجھے منظور ہے، نہیں مجھے منظور نہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا راوی کہتے فساقطت فزوجہا، بس جب یہ کہا تو سیدہ شرما گئی اور خاموش ہو گئی، نبی سمجھ گئے اور نبی نے پھر علی سے ان کا نکاح کر دیا۔ یہ روایت کتنی مؤدب اور ادب والی ہے ہمارے یہاں، باپ بیٹی کا ادب بھی اس میں دکھایا جا رہا ہے، ایک سلیقہ بتایا جا رہا ہے، داماد اور سسر کی بھی گفتگو کا ایک ادب اور ایک لحاظ بتایا جا رہا ہے۔ مگر آئیے ذرا ان کے گھر میں پوچھئے کہ جب نبی سے رشتہ علی مانگتے ہیں تو فاطمہ سے جب نبی ذکر کرتے ہیں تو فاطمہ اور نبی کی بات کیسے ہوتی ہے؟ ذرا ان عاشقان اہل بیت کو بھی دیکھ لیجئے جو دعوے دار ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ بحر الانوار ہے، بحر الانوار، اللہ باقر مجلسی کی، چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، 1110 ہجری میں بھرے، یہ آج کے بھی نہیں ہے، یہ 450 سال پہلے کے ان کے، بحر الانوار جلد نمبر 3 صفحہ 131۔ اور یہی روایت علی بن ابراہیم قمی، ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کی جماعت کے، علی بن ابراہیم قمی 3 ہجری میں ان کی موت ہوئی، تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ 336 پہ لکھا ہے، آئیے میں پڑھ رہا ہوں وہ جو جملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے شادی کا پیغام جب کسی طرف سے بھی آتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے رخی برتتے، یعنی کسی بھی کی طرف سے جب رسول اللہ کے پاس پیغام آتا سیدہ فاطمہ کا تو حضور کیا کرتے ان سے بے رخی برتتے۔ یہ جملے بےہودہ ہے، نبی اور بے رخی، میں نے کتنے مؤدب انداز میں بتایا کہ ہمارے یہاں کی روایتیں کہتی کہ نبی خاموشی اختیار کرتے تھے، صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ منظور نہیں، لیکن یہ جملے ہیں کہ بے رخی برتتے تھے، یہاں تک کہ سب لوگ مایوس ہو کر بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے خود ارادہ کیا کہ فاطمہ کی تزویج علی سے کر دے، تزویج یعنی نکاح، یعنی حضور نے پھر خود ارادہ کر دیا کہ میں علی سے فاطمہ کا نکاح کر دوں، تو آپ تنہائی بے خاموشی کے ساتھ اس سلسلے میں جناب فاطمہ زہرا سے بات کی۔ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رائے سب سے اولیٰ ہے۔ آپ سیدہ فاطمہ کا پہلے پورا سیرت دیکھ چکے، کم سکن ہے، کم گفتگو کرنے والی، شرم و حیا کا پیکر ہے، زاہدہ طاہرہ ہے،
اپنے نکاح اور رشتے کے لیے وہ نبی سے ایسی بات کرے گی؟ آج بھی اچھی شریف گھر کی بچیاں باپ کے سامنے اس طرح بات نہیں کرتی جناب اپنی شادیوں کے بارے میں، آج بھی اتنا ماڈرن زمانہ ہونے کے بعد بھی. اور یہ سیدہ فاطمہ کا کردار بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا میں علی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو زہرا کیا جواب دیتی ہے سیدہ فاطمہ؟ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رائے سب سے اولا ہے، اولا یعنی سب سے بہتر ہے، لیکن قریش کی عورتیں تو ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے، یعنی اپنے ہونے والے شوہر کی وہ عیب گنا رہی ہے. اب ذرا ترتیب گن دیکھیں کیسے کیا کہ گنے. ہاتھ لمبے ہیں، ان کے جوڑوں کی ہڈیاں بہت چوڑی ہے، سر کے اگلے حصے کے بال نہیں، گنجے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، شیروں اور درندوں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں. یہ جملے لکھے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. صفحہ 131 ہے، میں اسی سے پڑھ لیتا ہوں بھائی، نہیں تو کسی کو لگے گا کہ لکھ کے کیا لائے پتہ نہیں بھائی صاحب. اور تقریر کے بعد جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہ ہے صفحہ 31 جو میں پڑھ رہا ہوں. پھر کہتی ہے کہ صاحب شیروں اور درندوں جیسے. درندہ کس کو بولتے ہیں بھائی صاحب؟ یہ فاطمہ بول رہی ہے، اپنے بابا سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ تمہاری جماعت کا معتبر عالم ہے، یہ قمی صاحب جو ہے علی ابراہیم قبی، یہ 3 ہجری کا تمہارا عالم، مستند عالم تمہارا ملا باقر مستند. یہ سڑک چھاپ ذاکر نہیں ہے کہ تم یہ کہہ کے انکار کر دو کہ نہیں صاحب ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. تمہارے یہاں کے محدث ہے یہ، تو ان کو اپنا بہت کچھ سارے تمہارے مذہب تشیع کی بنیاد ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. یہ لکھ رہے ہیں صاحب، کہتے ہیں شیروں اور درندوں جیسے ہاتھ پاؤں ہے، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. ہنسنے والا آدمی جو بلا وجہ ہنستا ہے اس کو کیا لوگ بولتے ہیں؟ پاگل ہے کہ ہنستا رہتا ہے کام ہوتا ہے. سنجیدگی آدمی کی بردباری کا پتہ دیتی ہے. 2 آدمی بیٹھے، ایک بالکل سنجیدہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے بالکل تمیز کے ساتھ، آپ کہیں گے یار بہت سلیقے مند آدمی، بےہودہ آدمی ہے یار، پاگل آدمی ہے، ہنستا ہی رہتا. یہ علی کا کردار ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یاد رکھیے تاریخ کہتی ہے کہ جو شجاع ہوتے، جو طاقتور ہوتے تھے وہ بہت کم گو ہوتے تھے. جنگوں میں باتیں نہیں کرتے، دشمن آتا تھا اول فول بکتا تھا، گالیاں بکتا تھا، ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، جنگوں میں تلواریں بات کرتی ہے، زبانیں بات نہیں کرتی. تیری بےہودگی کا جواب ہماری تلوار دیں گی. علی شجاع تھے بھائی. کہتے ہیں کہ صاحب ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. پھر ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت و حشمت، بالکل مفلس اور فقیر ہے. یہ کردار بتایا ہے. تو یہ تو باقر مجلسی کے الفاظ تھے جو اردو ترجمہ ہے، حالانکہ یہ عربی نسخہ بھی ہے، لیکن یہ اردو ترجمہ میں نے چونکہ انہی کے مولانا نے کیا اس لیے میں نے بیان کیا. میں اپنا عربی پڑھ کے ترجمہ کرتا، اعتراض ہو سکتا تھا انٹرنیٹ پہ تقریر جانے کے بعد کہ تم ترجمے میں خیانت کر رہے ہو. لیکن اب آئیے، ابراہیم قمی کی عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے فی الحال، تو اب مجبور ہوں کہ میں عربی ہی پڑھوں اور اب ترجمہ اپنا ہی کروں، اس ذمہ داری کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ کہ بھائی اگر ترجمے میں تمہیں اختلاف ہو تو آپ جب چاہو مجھ سے بات کر سکتے. علی بن ابراہیم قمی تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ 336 پہ جو ان کے الفاظ اس کے ابراہیم کے، کیا لکھتا ہے؟ لیمن کبئی مشاسن کا مشاسل بعیر. یہ بھی جملے اس میں ہیں کہ کندھوں کی ہڈیاں ایسی ہیں جیسے اونٹ کے جوڑوں کی ہڈیاں ہوتی ہے. وہ اونٹ کے نہیں رہتے کڑک کڑک، دیکھے ہوں گے آپ نے اونٹ کے گھٹنا دیکھا ہے کبھی اونٹ کا آپ نے کیسا رہتا ہے؟ ویسی کندھے کی ہڈیاں ہیں، کندھے اونٹ کی ہڈی جیسے دکھتے ہیں ان کے. یعنی یہ بھی ایک عیب بتا رہی ہے وہ. تو اندازہ لگائیے کہ سیدہ کی بولی ہو سکتی ہے معاذ اللہ. ہمارے یہاں کی روایت کہتی ہے کہ نبی نے کہا علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں. سیدہ شرما گئی، نبی سمجھ گئے. اب یہ سنیے جناب آپ، باقر مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 41، جلد 1 نہیں 41 معاف کرے، جلد 41 صفحہ نمبر 46. اور یہی روایت ان کے محمد بن علی بن ببویہ الصدوق 381 ہجری، ان کی کتاب ہے الامالی المجلس الحادی والسبعون، یعنی 71ویں نمبر کی مجلس ہے، صفحہ 555. اب یہ روایت پہلی بار آپ سنو گے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے اس کو. یہ علی اور فاطمہ کا کردار ہے ان کیا دعوے داروں کیا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک باغ تھا جو حضور نے سیدہ فاطمہ کو بطور تحفہ دیا تھا. تو اب گھر میں کچھ فاقے واقعے کا چل رہا تھا، کھانے پینے کے سامان تھے نہیں، فاقہ گزر رہا تھا. تو علی نے سلمان فارسی کو بلایا، کہا سلمان گھر میں بہت دنوں سے فاقہ ہے، کھانے پینے کا کوئی جگاڑ ہے نہیں، انتظام ہے نہیں، ایسا کرو کہ وہ جو سیدہ کا باغ ہے جو رسول نے سیدہ کو دیا ہے اس کو بیچ آؤ. سلمان فارسی گئے اور وہ باغ کو بیچ دیا صاحب.
تو 12,000 درہم میں وہ باغ بکا. 12,000 درہم لکھ کر آیا علی کے پاس, علی کو دے دیا, کہا یہ لیجیے علی 12,000 درہم میں نے باغ کا سودا کر دیا. اب یہ آپ درہم گیت ہی رہتے کہ ایک مفلس غریب عربی آتا ہے, دیہاتی, عربی یعنی دیہاتی, دیہات کا ایک شخص آتا ہے, کہتا علی میں ضرورت مند ہوں, کچھ روپے کی مجھے بڑی سخت حاجت ہے, آپ میری مدد کیجیے. کہا کتنے کی تجھے ضرورت ہے, کتنی مدد چاہیے؟ کہا 4,040 درہم کی ضرورت ہے. آپ نے فوراً وہ 12,000 درہم میں سے 4,040 درہم نکالا اور اس عربی کو دے دیا. وہ چلا گیا. اب وہ گیا, اس نے کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی علی نے مجھے جو ہے 4,040 درہم مجھے دیے ہیں. مدینے میں چرچا ہو گئی کہ بھائی دیکھو علی کتنے سخی ہے, کہ اس کی ضرورت پوری کر دی. وہ بات حضرت علی تک کانوں میں پہنچی کہ مدینے میں چرچا ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی بہت سخی ہے اور اس ضرورت مند کو بہت بڑی رقم دے دی. تو آپ نے خوش ہو کے ساری رقم تقسیم کر دی لوگوں میں, سب رقم بانٹ دی. تو کسی عورت نے, اڑوس پڑوس کی کسی عورت نے فاطمہ کو بتا دیا کچھ خبر ہے, علی نے تمہارا باغ بیچ دیا. یہ سیدہ کے گھر کی حالات بتا رہے ہیں, ایسے لائی لگائی والی بھی عورتیں وہاں پر, اور سیدہ اپنی شوہر کی برائی ایک لائی لگائی والی عورت سے سن رہی ہے. یہ سیرت پیش کر رہے ہیں. سمجھو کہ بات کس کی کر رہے ہو, کس خاندان کی بات ہو رہی ہے, دعوے محبت کے. کسی لائی لگائی والی عورت نے سیدہ کے پاس آ کے وہ خبر پہنچا دی کہ وہ علی نے باغ بیچ دیا تمہارا, کچھ خبر ہے؟ وہ باغ بیچ دیا, تم سے پوچھا بھی نہیں, باغ تو تمہارا تھا, رسول نے تم کو دیا تھا, اور پھر چلو رقم ملی وہ بھی سب خیرات کر دی انہوں نے. سیدہ غصے میں آ گئی صاحب. اب غصے میں آ گئی, علی جیسے آئی تو پوچھا کہ میرے وہ باغ کا کیا ہوا جو میرے بابا نے مجھے دیا؟ کہا وہ میں نے بیچ دیا تھا. کہا رقم کہاں ہے؟ کہا وہ رقم تو میں نے خیرات کر دی. اب یہ الفاظ سنیے, یہ معاذ اللہ, یہ علی یہ سیدہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے باپ کے گھر سے, میں نے بچپنے کے واقعے اسی لیے چھیڑے کہ جو باپ کے گھر سے بچپن سے قناعت پسندی کا سبق سیکھ کر آئی ہو, جو صبر و تحمل کا سبق پڑھ کر آئی ہو, جو صبر و رضا کا پیکر ہو. یہ اس کے الفاظ ہے, کیا کہتی ہے؟ یہاں میں بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, تم خود بھوکے ہو, تمہارے پاس 1 درہم نہیں اور تم لوگوں کو رقبے دیتے پھر رہے ہو. اب اتنا ہی کہہ دیتی تو ہم کہتے بھائی چلو لکھنے والے نے اپنے الفاظ لکھے ہوں گے, لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہوں گی, وہ رافضی شیعہ ہوں گا, کوئی اہل بیت کا محبت کا تو دعویٰ کر رہا تھا لیکن اندر سے خارجی ہوں گا. لیکن آئیے اب عربی میں کیا ہے ذرا الفاظ سنیے. محمد بن علی بن ببوا صدوق یہ صاحب لکھتے ہیں وَأَخَذَتْ بِطَرْفِ صَوْبِ عَلِيٍّ وَتَضْرِبُ عَلَى الْيَدِ. حضرت فاطمہ غصے میں آئی اور علی کے کپڑے کو کھینچا اور کھینچ کے علی کے ہاتھ پہ مارنے لگی. ارے آج بھی بھیا ہماری, ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہماری بیوی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہ ہاتھ اٹھا دے. بھائی بے غیرت آدمی ہوتا ہے جو بیوی کی مار کھاتا ہے. یہ علی کی بات کر رہے ہو تم یار. وَتَضْرِبُ عَلَى الْيَدِ, علی کے ہاتھ پہ مارنے لگی وہ. اور علی کیا ہے, علی کے دیکھے جو شجاع بہادر ان کی کیفیت کیا بتائی جا رہی. فَقَالَ عَلِيٌّ, علی نے کہا یا فاطمہ خلینی, اے فاطمہ مجھے چھوڑ دو, اے فاطمہ مجھے چھوڑ دو. یہ سیدہ کا کردار بتا رہے ہیں, یہ علی کا کردار ہو رہا ہے. فقالت, تو پھر حضرت فاطمہ کہتی لا واللہ وَيَحْكُمَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبِي, اللہ کی قسم میں تم کو نہیں چھوڑوں گی اس وقت تک جب میں اپنے باپ کے پاس لے جا کر اس کا فیصلہ نہ کروا لوں. یہ 2 گھنٹے میں آپ نے میری زبانی سیدہ کا کردار سنے, اور اب ان سے سنو. اور یہ لوگ ہمارے یہاں کے جاہل بیوقوف, محبت اہل بیت تو وہاں ہے. ابھی اگر اتنے محبت کرنے والے ہوتے تو کربلا بلا کے یہ انجام ہی کیوں کرتے؟ اتنے محبت کرنے والے ہوتے خود مر جاتے, امام حسین پر آج بھی نانے دیتے. لا واللہ, اللہ کی قسم نہیں چھوڑوں گی اس وقت. او یحکم بینی و بینک ابی, جب تک میں یہ معاملہ اپنے باپ رسول تک نہ لے جاؤں. یہ جھگڑا چل رہا ہے علی کا فاطمہ کا, فاطمہ علی کے ہاتھ پہ مارے جا رہی ہے. اب ادھر کیا ہوتا ہے سنیے. فحبط جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل رسول کے پاس آئے. فقال یا محمد, جبریل نے کہا اے محمد, یقرؤک السلام, اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. اقرؤوا علیا منی السلام, اور اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے علی کو بھی سلام کہو. وَقُلِّ فاطمہ, اور فاطمہ سے کہیے آپ لَيْسَ لَكِ أَن تَضْرِبِي عَلَى يَدَيْهِ بِصَوْبِ, فاطمہ سے کہیے کہ فاطمہ تمہیں زیب نہیں دیتا,
تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم علی کے کپڑوں کو کھینچو اور علی کے ہاتھوں پہ مارو؟ فاطمہ تمہارے لیے جائز نہیں، درست نہیں، ان تضربی علی یدیہ، علی کے ہاتھ پر تم مارو، ضربے لگاؤ، ولا تلزمی بثوبہ، اور علی کے کپڑے کو کھینچو، جاؤ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دو۔ اب جب یہ وحی آئی، یہ لے کر آئے جبریل، رسول کو بھی فکر ہوئی کہ کیا فاطمہ میری بیٹی کر رہی ہے علی کے ساتھ۔ اب ادھر علی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے کر آتی ہے فاطمہ، اور شکایت کے انداز میں کہتی ہے بابا جان میرا باغ بیچ دیا ہے، پیسے بھی تقسیم کر دیے، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکا ہے، میں بھوکی ہوں، پیسے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ جب سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی یہ جبریل لے کر آئے، تمہارے لیے درست نہیں کہ تم علی کے ہاتھ پہ ضربے لگاؤ، مارو، کپڑے کھینچو علی کے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں، علی بہت بڑی ذات ہے یار، بہت بڑی ذات ہے۔ اس مسجد کے امام صاحب، بھالدہ پورہ چھوٹی مسجد کے امام مولانا رفیق، کل آپ دیکھو کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلے، مولانا رفیق جھبا مولانا رفیق سنے تو معذرت چاہوں گا، صرف میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مولانا رفیق باہر آئے اور ان کی بیوی ان کے کپڑے کھینچ کے ان کے ہاتھ پہ مار رہی ہے۔ مولانا کی کیا ویلو ہے آپ کے نزدیک؟ اس ایک مولانا کی بیوی مولوی کے ساتھ یہ سلوک کرے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ اور علی کی بات ہو رہی ہے یار، اور یہ لکھ کے چلے گئے تم لوگ۔ قصور یہ ہے کہ ہمارے علماء بتا نہیں رہے ہیں، قصور یہ ہے کہ ہم جان نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگ بتازیے علم ماتم حسین یا حسین یا حسین، دیکھے اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں بھائی، مولائی ہے مولائی ہے۔ میں مولائی نہیں ہے تو گدائی ہے، گدائی ہے، تو کچھ نہیں معلوم تیرے کو، جاہل۔ کڑا پہن، تو تیری اوقات اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو کڑا ہی پہن سکتا ہے۔ تو ادھر غدیری مناسب قوالی بجا وہاں پہ بیٹھ کے، اس سے زیادہ تیری اوقات نہیں ہے۔ یہ ہاں وہ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں ہے، اردو نہیں پڑھنا آتا۔ یہ لوگ آج یہ بتائیں گے ہم کو اہل بیت کیا ہے۔ نبی نے کہا کہ بیٹی فاطمہ، جبریل نے کہا کہ میں فاطمہ سے کہہ دوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے؟ قالت فاطمہ، جب جبریل کا پیغام نبی نے سنایا تو فاطمہ نے کہا فإنی استغفر اللہ ولا اعود ابدا، اے اللہ کے نبی، اے میرے بابا جان، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ پھر میں ایسا نہیں کروں۔ مطلب فاطمہ نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ایک بات بھول گئی ہے کہ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ معصومہ ہے، خطا سے پاک۔ اس روایت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ استغفار کر رہی ہے، تو خطا بھی تھی ان کو، انہوں نے خطا کو بھی تسلیم کیا، تو پھر معصومہ نہیں ہوئی تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تم نے اپنے عقیدے کا خود یہاں گلا گھونٹ دیا۔ یہ تمہاری روایت ہے، ایسی گھٹیا روایتیں تم کو مبارک، ایسی بکواس تم کو مبارک۔ اہل سنت کے عقیدے کو سلام کیجئے کہ وہ مقدس عقیدہ دیا کہ جب شادی ہو کر پہلی رات علی کے گھر آئی، عائشہ نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بستر تیار کیا، کھانے کا سامان، کشمش اور کھجور اور پانی، ٹھنڈا پانی رکھ دیا، بستر اور تکیہ رکھ دیا، اور جب داخل ہوتی ہے سیدہ اپنے شوہر کے ساتھ رات کی تنہائی میں، اور اس رات میں جیسی ابھی بس گھر میں داخل ہوئی اور دروازہ بند ہوا، ابھی گفتگو ہو رہی تھی میاں بیوی میں، پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، کہ اچانک باہر سے کوئی عورت صدا لگاتی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں ایک ضرورت مند ہوں، مجھے غیرت آتی ہے مانگنے میں، اس لیے میں دن کو مانگنے نہیں نکلی ہوں، رات کے تنہائی میں نکلی ہوں، ضرورت مند ہوں۔ دروازہ کھلتا ہے، سیدہ باہر آتی ہے، اے ضعیفہ، اے بڑھیا، کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہے میں ضعیفہ ہوں، میرے پاس ایک ہی کپڑا اتنا پھٹ گیا کہ دوسرا لباس نہیں ہے، کوئی ہے جو مجھے لباس دے دے تو میں اپنا لباس تبدیل کر لوں تاکہ میں اپنا بدن چھپا سکوں۔ کیا کیا سیدہ نے؟ کہا رکو میں تمہارے لیے لباس لاتی ہوں۔ اندر گئی، اپنی پوٹلی کھولی، جو پوٹلی پہ گھر سے سامان لائی تھی پرانے کپڑے تھے، نبی نے ایک نیا جوڑا بنا کے دیا تھا، شادی کے لیے دلہن کا جو دو جوڑا ہوتا ہے وہ پہنے ہوئے خود ایک پرانا جوڑا لاتی ہے اور ضعیفہ اس مانگنے والی کو دیتی، کہتی ہے لو۔ اس نے کہا اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ نبی کی بیٹی ہے نا فاطمہ؟ کہا ہاں۔ کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا میرا نکاح علی سے ہو گیا اور یہ علی کا گھر ہے، میرے شوہر کا گھر ہے۔ کہا آپ کو مبارک ہو۔ بس اچانک یہ گفتگو ہو رہی تھی، سیدہ کوئی خیال آتا ہے، کہا رکو، جانا نہیں، ابھی رکو۔ اندر جاتی ہے، نیا دلہن والا لباس اتارتی ہے، پرانا لباس خود پہنتی ہے، آنے کے بعد وہ نیا لباس دیتی، کہتی کہ تم یہ رکھو اور جو پرانا تمہیں دیا وہ مجھے دے دو۔
وہ دلہن والا لباس دے دیا۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک کچھ بولا نہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، مداخلت نہیں کی مولا علی نے، دیکھنا چاہتے کر کیا رہی ہے نبی کی شہزادی۔ جب یہ کر چکی تو علی پوچھتے ہیں کہ بنت رسول آپ پہلے ہی لباس دے چکی تھی، یہ نیا لباس تو آج شادی کا جوڑا ہے آپ کا، نبی نے اتنے ارمانوں سے آپ کو یہ شادی کا جوڑا تیار کر کے دیا، وہی دے دیا، کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، میں نے جب اس کو پرانا لباس دے دیا تھا تو پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت یاد آئی تو میں نے خیال کیا کہ آج لباس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی لباس ہے، اور اللہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، لہذا میں نے یہ لباس ان کو دے دیا۔ یہ سیدہ کی سخاوت ہے جناب۔ اور آئیے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المستدرک، یہ بار بار حوالے آ رہے ہیں، بڑی ہمارے اہل سنت کی عظیم کتاب ہے، دیکھ لیجیے شکل المستدرک کی، یہ المستدرک حاکم علی السیہ، امام حاکم کی، امام حاکم نیشاپوری، مستند علی میں امام حاکم، جو بخاری و مسلم میں جو صحیح حدیثیں رہ گئی تھی وہ انہوں نے اس کو جمع کیا، اس لیے اس کا نام المستدرک علی الصحیحین نام ہے۔ اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 165 حدیث نمبر 4725 پہ حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں، نبی اپنی شہزادی سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، مولا علی نے کچھ مزدوری کی، کچھ روپیے بچائے، ہر شوہر کی خواہش ہوتی کہ اپنی بیوی کو کچھ تحفہ دے، تو کچھ پیسہ بچا کے اتنا بچا لیا کہ ایک سونے کا ہار خرید لیا علی نے، پہلی بار پہلا تحفہ، بڑے خوشی خوشی آئے، کہا بنت رسول میں نے کچھ پیسے بچائے جو مزدوری سے ملتے تھے اور ایک سونے کا ہار میں نے اس میں خرید لیا ہے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ بہت خوش ہو گئی سیدہ، ہار کو گلے میں پہن لیا۔ امام حاکم کے الفاظ ہے، روایت بھی صحیح ہے۔ سرکار تشریف لائے تو بڑی خوشی سے آتی ہے، سلام کرتی، کہتی بابا جان آج آپ کے چچے زادے نے، جب تک حسن پیدا نہیں ہوئے تو آپ چچا زادہ کہتی تھی، اور جب حسن پیدا ہو گئے تو ابو الحسن کہتی تھی، پھر اس کے بعد نام نہیں لی، اور مولا علی زندگی بھر بنت رسول کہتے تھے، رسول کی بیٹی، رسول کی شہزادی، یہ انداز تھا گفتگو کا۔ کہتی آپ کے چچا زادے نے، علی نے آج مجھے تحفہ پیش کیا اور دوپٹہ ہٹا کے وہ ہار دکھایا آپ نے، پس رسول نے دیکھا پلٹ گئے۔ یہ تعلیم تھی رسول اللہ کی۔ کہا بابا جان کیا ہوا، آپ جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا، امام حاکم کے الفاظ ہے، کیا تم اس بات پر خوش ہوں گی کہ لوگ کہے محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کا ہار ہے؟ میں پسند نہیں کرتا کہ محمد کے گھر میں ایسے عیش و عشرت کے سامان رہے، کیوں؟ میرے گھر والے اگر ٹھاٹ باٹ، میں تو جنت کی نعمتیں بلا سکتا ہوں، اگر میں نعمتوں سے ٹھاٹ باٹ سے رہوں گا میرے غریب امتیوں کے دل کیسے مچلیں گے دیکھ کر؟ احساس کمتری۔ اور آج ہو رہا نہیں ہے، پیر صاحب کے جھبے کو دیکھ کے غریب مرید کو ملال نہیں ہوتا کہ یار پیروں کی بھی زندگی خوب ٹھاٹ باٹ کی ہے یار۔ نجیب میاں کہتے ہیں ہمارے، وہ بھی پیر ہے لیکن پیر ہو تو ایسے ہو یار، سبھی پیر غلط نہیں ہے، ایسے پیر کی تو ہم تعظیم کرتے ہیں۔ نجیب میاں، سید نجیب حیدر صاحب ماررہ، ان کا ایک جملہ ہے، بھائی میرا جملہ نہیں ہے، ان کا جملہ ہے، جا کے وہ زندہ حیات ہے، بولے کیوں کہہ دیا ایسا، ہمارے پیر کو تو نہیں لگ گئی کرکٹ پہ، ہمارے پیر پہ تو نہیں فٹ ہو رہی ہے، تو بھائی میری بلا سے میں کیا کہوں، ان کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مریدوں کے نذرانے پہ پیر صاحب نے تو بنگلہ بنا لیا، بیچارہ مرید سائیکل سے گاڑی بھی نہیں خرید سکا، پیر کی دعا سے مرید گاڑی نہیں خرید سکا، یہ جملہ ہے پورا، پیر کی دعا سے مرید گاڑی بھی نہ خرید سکا، لیکن مریدوں کے نذرانے سے پیر صاحب نے بنگلہ بنا لیا۔ تو آج یہ ہمارے، یہ رسول کی تعلیم ہے۔ کیا جملے امام حاکم کے، کیا ہے میری بیٹی، کیا تم اس بات پر خوش ہوں گی کہ لوگ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کا ہار ہے؟ بس بغیر ملاقات کیے، بغیر ملے رسول اللہ چلے گئے۔ کیا کیا سیدہ نے؟ مولا علی جیسے تشریف لائے یہ بات بتائی کہ رسول ناراض ہو گئے، ہار اتارا، کہا علی جائیے اس ہار کو بیچ دیجیے، میں ہار نہیں پہن سکتی۔ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، مولا علی نے کچھ کہا ہی نہیں، جب نبی نے ناپسند کر دیا بات ختم ہو گئی۔ ہار بیچ کے آئے، فروخت کر کے آئے، رقم لائے، کہا بنت رسول یہ رقم اب کیا کیا جائے؟ کہا اس سے جائیے بازار میں غلام خریدیے اور ہم اس کو، غلام کو میری طرف سے آزاد کر دیجیے۔ غلام آزاد ہو گیا، نبی پاک کو اطلاع دی گئی
کہ یا رسول اللہ وہ ہار بیچ دیا گیا اور اس کے بعد وہ غلام اس رقم میں خرید کے آزاد کر دیا. سرکار تشریف لائے, بیٹی کو گلے سے لگایا, اور امام حاکم کے الفاظ ہیں, آقا نے کہا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری بیٹی فاطمہ کو آگ سے بچا لیا. آپ اور ہم کہاں ہیں بھائی؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے, ہم تصور ہی نہیں ہمارے پاس, ہم تو بیٹھتے ہی نہیں کہ کھانے میں. ہم امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح ہے, امام حاکم نے لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. نبی کے الفاظ کے الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار, اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا. مولا علی کی سخاوت سے سیدہ ناراض نہیں ہوتی تھی, خوش ہوتی تھی. حضرت امام عثمان بن حسن الخویری, امام حسن بن عثمان بن حسن الخویری, ان کی کتاب مشہور و معروف درۃ الناصحین, جلد نمبر 1 صفحہ 183 پہ حضرت قعب ابن احبار صحابی رسول ان سے روایت کرتے کہ سیدہ ایک مرتبہ سیدہ بیمار ہو گئی. مولا علی تیمارداری کر رہے ہیں, کہتے سیدہ بیماری کا عالم ہے, کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو. عرض کرتی ہے کہ اے ابو الحسن کچھ کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا بیماری میں. ہوتا ہے بیماری میں آدمی کا دل نہیں چاہتا کھانے پینے کا. کہا کچھ تو کھانے کی خواہش ہو تو بیان کرو, میں کوشش کروں گا کہ جو آپ خواہش کریں میں مہیا کر سکوں. کہا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اے ابو الحسن اگر آپ انار لا دے تو مجھے خوشی ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا, زندگی میں پہلی بار سیدہ نے اپنے منہ سے کسی چیز کو مانگا تھا, کبھی طلب نہیں کیا شوہر سے, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ لا دو وہ لا دو. جو مولا علی نے دے دیا لے لیا, نہیں دیا صبر کر لیا. مولا علی کہتے ہیں میں اس عہد کے ساتھ نکلا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی بھی صورت پیش آئے میں ایک انار کم از کم آج حاصل کرنے میں کامیاب ضرور ہوں گا, اور سیدہ کو انار لاؤں گا. آپ آئے بازار میں بیٹھ گئے اور مزدوروں کے تھیے پہ بیٹھ گئے کہ کوئی مزدوری پہ لے جائے, کچھ اجرت مل جائے. ایک شخص آیا, کہا کہ علی مزدوری کرو گے؟ کہاں, اسی لیے بیٹھا. چلیے میرے کھیت میں کچھ پانی دینا ہے. آئے, اس کے کھیت میں آپ نے کچھ پانی وانی دیا. کہا اتنے ڈول کے اتنے فی ڈول کے اتنے روپے دوں گا. آپ نے اتنے ڈول کھینچا اور کہا کہ علی اگر آپ اور ڈول کھینچیں تو اور کچھ پیسے دو. کہا نہیں بس میری ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے, مجھے اتنے ہی روپے چاہیے جتنے میں ایک انار آ جائے, ضرورت سے زیادہ کی لالچ نہیں. ایسا نہیں تھا وہ بھرنا ہے ہم کو گوڈاؤن, خزانہ بھرنا ہے, بس جتنی ضرورت ہے اتنا. قناعت پسندی, اتنی ہی مزدوری کی اتنی ہی رقم لی جتنے میں ایک انار آ جائے. بڑے خوشی خوشی بازار آئے, انار خرید لیا. ایک انار کو لیا, اس کو دیکھتے ہیں خوشی سے, چلو آج اللہ کا شکر ہے کہ سیدہ نے خواہش ظاہر کی اور بس خواہش کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا. انار کو خوشی خوشی لا رہے ہیں, راستے میں بس جا رہے ہیں, کانوں میں ایک صدا آتی ہے, کوئی ہے جو اس بھوکے کو کچھ کھلا دے. آواز جیسی دیکھی جو پلٹ کے دیکھا, ایک سائل بیٹھا ہوا ہے راستے کے کنارے, بھوکا, دبلا پتلا, مسکین, ضعیف العمر, ناتوا. میں بھوکا ہوں, کوئی ہے جو کھلا دے. اب انار کو لے کے سوچ رہے, کش پکش کھانے کی چیز ہے, اگر یہ انار اسے دیتا ہوں سیدہ کی خواہش پوری نہیں ہوگی, نہیں دیتا ہوں تو یہ سائل مانگنے والا بھوکا رہ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے کہ ایک مانگنے والا ضرورت مند علی مانگ رہا تھا اور تو نے نہیں دیا. بس کشمکش رہی, سوچتے رہے. پھر خیال آیا, کیونکہ مجاز سیدہ کو جانتے تھے مولا علی, کہا اگر اسے دے دوں گا تو یقیناً سیدہ ناراض نہیں ہوں گی, راضی ہوں گی, خوش ہوگی. انار اٹھایا, اس سائل کو دے دیا, کہا سائل رکھ لے. اب بڑے مایوسی کے ساتھ جا رہے, شام ہو چکی تھی, کیونکہ مزدوری وغیرہ کرنے میں, انار لینے میں شام ہو گئی تھی. اب تو یہ بھی تھا کہ دوسری کسی جگہ مزدوری کرے, پھر کچھ اور رقم لے لے, وہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا. اب اسی خیال میں جا رہے تھے کہ سیدہ نے پوچھا کیا جواب دوں گا, کیسے اس کو میں بولوں گا, کس زبان سے کہوں گا, کس لب و لہجے میں کہوں گا, سیدہ کو صدمہ ہوگا. اسی کشمکش میں جا رہے, خیال کیا جو ہوا وہی بتا دوں گا. داخل ہوئے, کہا کہ ابو الحسن کیا آپ انار لانے میں کامیاب ہوئے؟ کہا بنت رسول انار تو میں نے لے لیا تھا, مگر راستے میں ایسا معاملہ ہوا, ایک سائل مسکین بیٹھا ہوا تھا, مانگ رہا تھا, بھوکا تھا, میں نے اس کو دے دیا, اور اس گمان پہ دیا کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے, راضی ہوں گے. کہا آپ نے بہت اچھا کیا, خدا کی قسم اگر آپ اسے نہ دیتے تو میں ناراض ہو جاتی. آپ نے دے دیا, میں راضی ہو گئی, آپ نے بہت عمدہ کام کیا, تعریف کی. ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ دروازے پہ ایک آواز آتی ہے, ابو الحسن آپ گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ السلام علیکم یا علی.
अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। मौला अली से ये तो सलमान फारसी की आवाज़ है। दरवाज़ा खोलते सलमान खड़े हुए हैं, हाथ में एक तश्त है, तश्त पे एक दस्तर ढका हुआ है। सलमान फारसी कैसे आना हुआ? रसूलुल्लाह ने आपके लिए कुछ खाने के लिए तोहफा भेजा है। रसूल ने भेजा है? हाँ रसूल के पास कहाँ से आया? का जिब्रील ले आए। जिब्रील जन्नत से लाए हैं और रसूल ने आपकी तरफ भेज दिया है। दस्तर हटाया, अनार रखे हुए हैं दस्तार में, जन्नत के अनार। आपने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 9 अनार। का सलमान आप ज़ईफ हो गए हो, बूढ़े हो गए, शायद सुनने में आपसे कुछ गलती हुई है, ये तोहफा हमारे लिए नहीं किसी और के लिए, जाइए रसूलुल्लाह से अच्छे से पूछ कर आइए, ये हमारे लिए नहीं है। कहा अबुल हसन आप ही के लिए? कहा मैंने कहा ना ये हमारे लिए। आप किस बुनियाद पे कहते हैं? कहा ये 10 होने चाहिए थे, 9 है। ये 9 है। कहा क्या मतलब? आपको कैसे पता ये 10 है? कहा मैंने आज अल्लाह की राह में एक अनार खैरात किया और अल्लाह वादा फरमाता है जो मेरी राह में 1 देगा उसके एवज में मैं 10 दूंगा। अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो 10 होता, ये 9 है, ये हमारे लिए नहीं है। तो सलमान फारसी जेब से अनार निकालते हैं, अली 10 ही थे, मैं तो इम्तिहान ले रहा था, एक छुपा के रखा था। देखो कि तोहफा हकदार को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आए 10 ही है। ये वो लोग थे भाई कि जब सब्र करते थे तो अल्लाह की तरफ से नेमतें उतरती थी। तो इनका मिजाज क्या था? मिजाज अहले बैत क्या था? रब खिलाता था तो खा लेते थे, नहीं देता था तो सब्र कर लेते थे। और जब एक वो भी मौके आते थे कि रब नेमतें जन्नतों से नाजिल फरमाता था ताकि दुनिया देख ले कि ये मजबूर नहीं है, और फाके इसलिए करवाए जाते थे ताकि इनका सब्र देख ले कि सब्र ऐसे किया जाता है। लेकिन ये कौम एक अजीब ही है। अब यहाँ देखिए, फदक मांगने गई अबू बकर सिद्दीक के पास। ये सैयदा का किरदार इन्होंने ये बनाया कि एक बाप के लिए सारी जिंदगी नाराज रही, लड़ते रही, कोसते रही। ये सैयदा का किरदार नहीं हो सकता। सैयदा अपने बाबा की हदीस ना माने। अबू बकर और तमाम साहबा कह रहे कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, जो कुछ छोड़ते हैं वो उम्मत के लिए सदका होता है, और फातिमा अपने बाबा की हदीस को ठुकरा दे। ये तुम्हारा ज़मीर कबूल कर सकता है, हम नहीं कबूल करते। यहां भी आप रवैया देखिए हक्कुल यकीन मुल्ला बाकर मजलिसी साहब की। अब फदक मांगने गई अबू बकर सिद्दीक से कि वो मेरे बाबा का बाग है फदक, खैबर में था वो बाग, रसूलुल्लाह को क्या खत के पास था वो बाग, आप मुझे दे दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि अंबिया विसाल के बाद जो कुछ छोड़ जाते वो उम्मत के लिए सदका होता है, विरासत नहीं होती उसके अंदर, तो विरासत के एतबार से बाग में आपके हवाले नहीं कर सकता। तो मुल्ला बाकर मजलिसी फिर कहते हैं कि सैयदा वापस आई रोते हुए साहब। फिर बाद इनके शियाओं ने लिखा कि जब गई थी तो इतना सदमा हुआ कि मेरा बाग बाबा का मुझे नहीं दिया गया, और ये मेरे बाबा की तहरीर फाड़ दी, पैरों तले कुचला गया, इतना सदमा हुआ। आई थी तो बाल काले सिया थे, वापस गई तो सदमे की वजह से बाल पूरे के पूरे सफ़ेद हो गए, बूढ़ी हो गई थी साहब, 28 साल में बूढ़ी हो गई थी माशाअल्लाह। कुछ भी तमाशा है। अब हजरत अली तो साथ में थे, सारी गुफ्तगू सैयदा कर रही है, अबू बकर से बहस सैयदा कर रही है, गुफ्तगू मुनाजरा की, बताते कि भाई बाकायदा मुनाजरे की, आयतें सुनाई, फिर अबू बकर लाजवाब हो गए, उमर से बहस किया। अली खामोश देख रहे हैं, मर्द खामोश है, औरत बात कर रही है। ये इनके यहाँ का एक किरदार है। अब जब आई तो नाराज हो गई अली से कि तुमने मेरी तरफ से बोला नहीं। अब बाकर मजलिसी साहब क्या लिखते हैं हक़्क़ुल यकीन में, सफ़ा नंबर इसका 382 जिल्द 1। अब ये सैयदा के अल्फाज है, ज़रा आप बताइए। सैयदा कहती है कि सैयदा फातिमा ने जनाबे अमीर से दिलेराना सख्त खिताबात किए। सबसे पहले तो जुमला ही हमने तस्लीम करते हैं कि सैयदा मौला अली से दिलेराना अंदाज में गुफ्तगू करेंगी, बेबाकाना खिताब करेंगी। दिलेराना समझते ना, मतलब बगैर डरे बगैर खौफ के बिल्कुल मुंह पर आकर बात करना, तुर्की ब तुर्की जवाब देना, ये हम नहीं मानते। और कहा, अब जुमले लिखे हैं जो बाकर साहब ने वो सुनिए, और कहा आप उस जिन्स के मिसल जो मादरे रहम में होता है पर्दा नशीन हो गए। उर्दू के अल्फाज है भाई साहब, आप उर्दू से आपका दामन तंग है तो अभी खोलना पड़ेगा कि जिन्स, उस जिन्स जो मिसल मादरे रहम, ये कहते हैं कि जो माँ के पेट में जो गोश्त का जो थोड़ा करार पकड़ता है ना, अभी बच्चा बनने का है पूरा,
یعنی وہ عورت حاملہ بھی ہو گئی لیکن دکھتی بھی نہیں ہے ابھی حاملہ ہے. بچہ 3 مہینے میں ظاہر ہوتا ہے, 3 مہینے میں سمجھ میں آتا ہے دھیرے دھیرے کہ بھائی یہ عورت حاملہ ہے, لیکن جب وہ نطفہ جاتا ہے, بچہ قرار پکڑ جاتا ہے, تو وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. صرف وہ ڈاکٹر ہی بتا پاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ حاملہ ہے, یا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے, ورنہ نارمل دیکھ کے نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ عورت حاملہ ہے جب تک کہ وہ پیٹ ویٹ ظاہر ہی نہیں ہوتا. یہ مثال علی کے لیے دے رہی ہے فاطمہ کہ تم ایسے ڈر گئے, ایسے چھپ گئے جیسے وہ بچہ جو ٹھہر تو جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا, اس جنس مادر رحم کی طرف پیٹ میں جا کے چھپ گئے تم. یہ سیدہ کے جملے ہوں گے علی, یہ اپنے شوہر سے ایسی گفتگو کرتی ہوں گی وہ. ارے آج کی عورت نہیں بات کرتی یار اس طرح کی جو تہذیب سے آراستہ ہو. تم نے یہ سیدہ کا کردار بتایا. اور آگے کہتی ہے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے, ڈر کے بھاگ آئے, علی اور ڈرنے والا ہو, اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے. یہ قحافہ کا فرزند میرے والد کا عطا کردہ باغ جو میرے بچوں کی معیشت کا ذریعہ تھا مجھ سے بجبر و ظلم لیتا ہے. قحافہ کا فرزند یعنی ایک ابو قحافہ, ابو بکر کے والد کا نام ہے. قحافہ کا یہ فرزند, یہ بیٹا, یہ باغ مجھ سے زبردستی چھین رہا ہے, جبر سے چھین رہا ہے, ظلم سے چھین رہا ہے, اور تمہارا حال کیا ہے؟ کہتی ہے کہ یہ میرے بچوں کی معاشیت, کھانے پینے کا انتظام چھین رہا ہے. انصار میری مدد نہیں کرتے, مہاجرین ایک کنارے ہو گئے اور تمام لوگوں نے آنکھیں بند کر لیے. آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے. یہ علی کو فاطمہ کہیں گی تم ذلیل ہو گئے ہو. جس روز اپنے روب و جلال سے ہاتھ اٹھا لیا, بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. یہ ابو بکر عمر کو بھیڑیا کہہ رہی ہے, یہ سیدہ کی زبان ہوگی. کیا بتا رہے ہو تم؟ یہ محبت کرنے والے نہیں ہے خدا کی قسم, یہ دشمن ہیں. یہ محبت کی چادر اوڑے ہوئے, محبت کے لبادے اوڑے ہوئے صرف دھوکہ دے رہے ہیں. یہ 1400 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں. اکثریت تو ہمارے بزرگوں کی ساداتی کی ہے. اگر محبت اہل بیت رافضیت کے لیے ہوتی تو ہمارے بزرگ سنی نہیں ہوتے, رافضی ہو چکے ہوتے. مگر مجھے بتاؤ کیا نظام الدین اولیاء کے یہ عقیدے تھے؟ خواجہ غریب نواز کا یہ عقیدہ تھا, غوث پاک کا یہ عقیدہ ہے, شیخ فرید الدین عطار کا یہ عقیدہ ہے, بختیار کاکی کا یہ عقیدہ ہے, حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا یہ عقیدہ ہے, حضرت سراج اخی کا یہ عقیدہ ہے, بندہ نواز کے سودراز کا یہ عقیدہ ہے, نصر الدین چراغ دہلوی کا یہ عقیدہ ہے. ارے کس کا عقیدہ ہے یہ بتاؤ تو؟ اور یہ وہ بزرگ ہے جن کے نام جو صاحب تصانیف ہے, انہوں نے کتابیں بھی چھوڑی ہے اپنی. ان کی کتاب میں کوئی مائی کلال دکھا دے مجھے. یہ انہوں نے ابو بکر صدیق کی تعریفیں کی, عمر فاروق کی تعریفیں کی, امر المومنین کہا, افضل الانبیاء بعد الانبیاء افضل الناس کہا. یہ وہی عقیدے بیان کیے. اس لیے تو ہم سنی کن کی بنیاد پر ہے؟ انہی کے بتانے پہ تو ہم سنی ہے, انہی سے تو ہم نے عقیدے اخذ کیے, اور یہ سب سادات گزرے ہمارے ہاں. تو یہ مولا علی سے سیدہ یہ گفتگو کریں گے, بھیڑ یہ پھاڑے کھاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی. اور علی سن رہے ہیں, یہ فاطمہ ڈانٹ رہی ہے, ڈپٹ رہی ہے, سنا رہی ہے, سن رہی ہے. وہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے, وہ جس کو رسول اللہ نے اسد اللہ کہا ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا کلیجہ اسی پہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ باغ ہڑپ کر لیے. کہا یہ بار بار باغ کا مطالبہ کرتی ہے, کچھ لوگوں کو بھیجا, جا کہو فاطمہ کو قتل کر دو. کہتے فاطمہ اپنی طبعی موت نہیں مری ہے, ان کا انتقال طبعی موت سے, قدرتی موت سے نہیں ہوا, قتل کیا گیا ہے. اور آج کل تو پورے کارٹون بن رہے ہیں, فلمیں بن رہی ہے, بتایا جا رہا ہے دروازہ توڑ کے گھسنے والا یہ عمر ہے, یہ خالد ابن ولید ہے, عمر ابن عاص ہے, وہ کنفذ نامی ابو بکر کا غلام ہے. گھر میں گھستے ہیں, دروازہ توڑتے ہیں, گھر جلاتے ہیں, سیدہ پہ کوڑے برسا رہے ہیں, تماشے بازی اور رو رہے ہیں. سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار, سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جب کوئی کسی پہ لعنت کرتا ہے, لعنت آسمان میں جاتی ہے, فرشتہ پوچھتا ہے کیا لائے ہو, لعنت کہتی ہے میں فلاں کی طرف سے آئی ہوں. کس پر بھیجی گئی ہے؟ فلاں ابن فلاں پر. فرشتہ کہتا ہے اس کا مستحق نہیں, جس نے بھیجا اسی پہ لوٹ جا. حدیث ہے کہ جتنا ابو بکر عمر پہ لعنت کرتے آسمان میں جاتی ہے, لوٹتی, اور جب جتنا لوٹتی ہر سال سینے پیٹنے میں اضافہ ہوتا ہے. لوٹ رہی ہے لعنتیں. یہ کردار بتا رہے ہو تم یار.
ملا باقر مجلسی یہی کتاب حق الیقین صفحہ 316 اور 328 تک پوری داستان لکھتا ہے. شیخ مفید کی کتاب اعمالی صفحہ 49 پر، احمد بن ابی یعقوب اس کی کتاب تاریخ یاقی، جتنے میں نام لے رہا ہوں سب شیعہ مولانا ہے، کوئی سنی نہیں ہے، سب شیعہ کے پہلے کے کئی سو سال پہلے کے مولوی ہیں ان کے. احمد بن ابی یعقوب تاریخ الیعقوبی جلد 2 صفحہ 116. طبرسی الاحتجاج مرزا محمد تقی ناسک التواریخ میں لکھتا ہے کہ کنفذ ابو بکر کا غلام ساتھ میں، عمر ساتھ میں، خالد ابن ولید ساتھ میں، عمرو ابن عاص ساتھ میں، یہ پورے 6-7 لوگ فاطمہ کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں. کنفذ نے دروازے پہ لات ماری، دروازہ ٹوٹا، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ دروازے کے ساتھ گری. کنفذ نے بازو پر ایک ایسا ڈنڈا مارا کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی. پورا پشیور وہ ادھر چیخ رہا، وہ ادھر گر رہا، وہ ادھر ہو رہا، تماشے بازی. فرضی قصوں پہ سے رو رہے ہیں. شرم آیا نہیں تم کو؟ علی کو بزدل بتا رہے ہو. ابے میری بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے، بھلائی میں باڈی بلڈر نہیں ہوں، مر جاؤں گا لیکن میں اپنی بیوی پہ آج نہیں. کوئی بھی ہے دبلا پتلا کوئی بھی آدمی لے لو، اتنی تو غیرت ہے یار، اپنے خاندان پہ پہلے حملہ نہیں ہونے دیتا ہو. علی کی بات کر رہے ہو یار، موجود ہے اور ان کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے تماشے بازی. کنفذ نے بازو پہ ڈنڈا مارا، ہڈی ٹوٹ گئی. امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے ماں پہ جب ظلم دیکھا ڈر کے مارے کونے میں جا کے سہم کے بیٹھ گئے. کیا ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ؟ خالد بن ابن ولید نے معاذ اللہ سیدہ پہ نیزے چبانے شروع کر دیے پیٹ میں صاحب، نیزہ وہ بھالا چبا رہے ہیں. عمر نے تلوار کی نوک چبانی شروع کر دی. علی نے دیکھا کہ صاحب فاطمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، خالد ابن ولید کی طرف لپ کے تلوار چھیدی، خالد کو پٹک دیا، سینے پہ سوار ہو گئے. خالد نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوا علی چھوڑ دو. علی نے چھوڑ دیا. آئے ہائے ہائے ہائے، ہاں جا چھوڑ دیا بھیا، جا مار میری بیوی کو. لکھتے وقت کچھ عقل کی بھی تو دوائی کھائی ہوتی ہے، کچھ لکھنے سے پہلے عقل ٹھیک ہے نہیں تم لوگوں کو یار. چھوڑ دیا، قسم دی، خالد نے چھوڑ دیا. اس کے بعد خالد ٹوٹا. عمر نے کوڑا نکالا، سیدہ پہ کوڑے مارنے لگے. سیدہ کوڑے سے بچے تماچے مارنے شروع کر دیے. پھر عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے، خلیفہ دوم کی بات. یہ ملا باقر صاحب، یہ سارے اتنے نام جو گنائے اور بھی نام ہیں، یہ سب جناب لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر جب علی نے دیکھا کہ اب عمر در پہ تماچے مارا سیدہ پہ، تو اب علی عمر کی طرف متوجہ ہوئے علی، اور تلوار کھینچی اور عمر کو بس مارنا چاہتے تھے کہ پھر رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی. باقر مجلسی صاحب کہتے ہیں اور رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ اے علی، تیرے نگاہوں کے سامنے تیری بیوی فاطمہ کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو صبر کرنا. یہ نبی نصیحت کر کے جائیں گے. کیا بات ہے یار. اب اس پہ ہنسیں کہ غصہ گئے، کیا کرے یہ بھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بکواساتی ایسی ہے. کنفذ نے بھی کیا کیا، جو دروازہ ٹوٹ گیا تھا اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد شکم پیٹ میں فاطمہ کے مارا. حضرت فاطمہ حاملہ تھی، پیٹ میں محسن نام کا بچہ تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا. آپ رونے لگی، کہا ہے تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا، میرے بچے کو مار ڈالا. پھر اس کا نام محسن تھا. اور پھر عمر نے حکم دیا گھر میں آگ لگا دو. گھر میں آگ لگ گئی صاحب. حسن حسین بھاگے گھر سے باہر، فاطمہ رگڑتے ہوئے، کیونکہ وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا، بازو بھی ٹوٹ چکا تھا، کوڑے کھا کے ریڑھ کی ہڈی بھی جو ہے وہ زخمی ہو چکی تھی. رگڑتے ہوئے نکلی. کنفذ نے پھندا لیا، علی کے گلے میں پھندا ڈالا اور پھندا ڈال کے علی کو کھینچتے ہوئے لایا، ابو بکر کے پاس لایا. اب اس کے بعد آئیے ایک کتاب میں دکھا دیتا ہوں، یہ ان کی بیسک کتاب ہے، یہ اصول الکافی، دیکھ لیجئے. حوالوں کی تصدیق کے لیے آپ تقریر کے بعد مجھ سے مل سکتے. اصول الکافی محمد بن یعقوب کلینی، 329 ہجری میں یہ دنیا سے گئے جناب. اصول الکافی کتاب الحجہ، باب مولد الزہرا فاطمہ علیہم السلام، جلد نمبر 1 صفحہ 350 حدیث نمبر 5. اور یہی روایت باقر مجلسی نے بہار الادوار جلد 28 صفحہ 250 پہ لکھا. آپ ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ صاحب پھر وہ حضرت علی کو لے گئے کھینچتے ہوئے ابو بکر کے پاس اور کہا بیعت کرو ابو بکر کی. تو علی نے پھر مجبوری میں بیعت کی اور کہا یاد رکھنا، گواہ ہو جائے زمین و آسمان کی، یہ بیعت زبردستی کروائی جا رہی ہے، میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، زبردستی کی بیعت ہے. اب جب وہاں سے مطلب بیعت ہو گئی تو اب سیدہ کا کردار دیکھیں کیا ہوتا ہے. سنیے. ان ابی جعفرین، ساری جھوٹی بن گھڑت روایتوں کو ڈال دیا امام جعفر کے کھاتے میں، سب کے راوی امام جعفر ہیں.
अन अबी जाफरीन व अबी अब्दुल्ला, हजरत इमाम बाकिर और इमाम जाफर दोनों बाप बेटे रिवायत करते। काला इन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम लम्मा अन काना अमरहिम मकान, कहते कि उमर ने जो कुछ करना था कर गुजरा। अब ये फातिमा का किरदार सुनिए जनाब, ये किरदार है इनकी किताबों में सैयदा का, ये अहले बैत के चाहने के ठेकेदार है, दावेदार है। जो कुछ उमर ने कर गुजरना था कर चुका, मारा पीटा, हड्डी तोड़ दी, कोड़े बरसा दिए। जब ये हो गया तो हजरत फातिमा जलाल में आ गई, गुस्से में आ गई कि इतना जुल्म किया मुझ पर, मेरे शोहर के गले में फंदे डाला। तो क्या कहते हैं, माज़ल्ला अखज़ा बितलबी उमर, फातिमा ने उमर का गिरेबान पकड़ लिया, ये पकड़ा और पकड़ के क्या किया, पकड़ के अपनी तरफ खींचा। एक तस्वीर करो, ये मोहल्ले में एक औरत लड़ रही है और लड़ते लड़ते मर्द भी खड़े हैं वहां बहुत सारे, और उस औरत का शोहर भी खड़ा है। शोहर तो देख रहा है, तक तक दीदम दम न कशीदम, वो बैठ के बस देख रहा है। और वो औरत, शोहर नहीं बोल रहा है कुछ, शोहर डरपोक बैठा हुआ है, और वो औरत क्या कर रही है, जिस मर्द से झगड़ा हो रहा है उसका कालर पकड़ के खींचती है। ऐसी औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है, बोलो यार। आप बोलेंगे कितनी बदमाश है यार, कितनी हराफा औरत है ये, औरत हो के मर्द के गिरेबान पे हाथ डालती है, शर्म हया नहीं है इसको। ये सैयदा का किरदार बता रहे मनुष्य, तुम्हारे दावे हैं कि ये हम अहले बैत के चाहने वाले सब काफिर, तीन ही तो बचे थे, तीन ही थे बस मोमिन, बाकी सब। अबे तुम कहाँ हो, तुम्हारी औकात भी है कोई। ये है उसूल काफी में लिखा है, जो रिवायत पढ़ रहा, उसूल काफी की रिवायत है। अपनी तरफ खींचा, सुम्मा कालत, और उसके बाद कहा, अम्मा वल्लाही या इब्नुल खत्ताब, अल्लाह की कसम आए खत्ताब के बेटे, लौला अन्नी अकरहु अन युसीबल बलाउ मन ला ज़म्बलहु अलिमता अन्नी सा उक़सिमु अलल्लाहि सुम्मा अजिदहु सरी अल इजाबा। कहा ऐ खत्ताब के बेटे, अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि अगर बला जब नाजिल होगी तो बेगुनाह भी इसमें मारे जाएंगे, अल्लाह के कहर में घर भी तबाह हो जाएंगे, तो मैं वो बद्दुआ करती कि तू देखता कि वो अजाब अभी उतर चुका था। एक कालर पकड़ के गिरेबान खींच के उमर का, ये सैयदा का किरदार है इनके भाई। मगर हमारी रिवायतें इन बहुतानों से पाक, इन बकवासात से पाक। हमारी रिवायतें क्या कहती है, ये इमाम तिरमिजी क्या लिखते हैं, जामे तिरमिजी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3872, इमाम अबू दाऊद लाते, बहुत सारे हवाले, इमाम हाकिम ने भी लिखा है इसको। अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने आदत व अतवार में, सीरत व किरदार में, हत्ता के उठने और बैठने में रसूलुल्लाह के मुशाबे सैयदा फातिमा से बेहतर किसी को नहीं पाया। सैयदा ही थी कि आदत व अतवार में रसूल की तरह, बोलने में रसूल की तरह, गुफ्तार में रसूल की तरह, चलने में रसूल की तरह, उठने में रसूल की तरह, बैठने में रसूल की तरह, उनसे बढ़कर मैंने किसी को नहीं पाया। ये हमारी रिवायतें कहती है। जो रसूल के किरदार की अक्स हो, जो रसूल के किरदार का परताव हो, ये उसका किरदार होगा। उमर की गच्चियाँ पकड़ रही है, काला रे खींच रही, और फिर तमाशा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आगे दास्तान बढ़ती है। बाकर साहब फिर आगे लिखते हैं कि जब वो बैत वैत करवा ली अबू बकर से, ज़बरदस्ती अली की, तो हसनैन जो डर रहे थे, काँप रहे थे, सैयदा ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ दिया, इमाम हुसैन का हाथ दिया, और रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ दौड़ी ताकि अपने बाबा से शिकायत करे कि जुल्म हुआ है मुझ पर। बाकर साहब लिखते लिखते भंग पी गए थे, भूल गए कि अभी तो हड्डी टूट गई थी, चलना नहीं हो रहा था, तो ये रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ कैसे चल पड़ी है, फिर भूल गए वो। अब चली तो हज़रत अली ने देखा कि ये रसूल के रोज़े पे अगर गई और रसूल की कब्र पर जाके गिला करेंगी, शिकायत करेगी, क़यामत बर्पा ना हो जाए। बाकर साहब के जुमले सूर्य पे जो बता रहा हूँ, अली को ने देखा तो आवाज़ दी, सलमान रोको, सैयदा को रोको, बिनते रसूल को रोको। वो कब्र पर जाएंगी, बाल खोलेंगी, गिरेबान चाक करेंगी तो कयामत आ जाएंगी। गिरेबान ये इसको बोलते हैं जनाब, गिरेबान चाक करना, ये सब पकड़ा और फेड़ा, इसको बोलते चाक करना। करते ना आदमी गुस्से में, देखे होंगे जब दो आदमी झगड़ा लड़ते हैं, कोई पहलवान रहता है तो बनियान फाड़ता, अबे आ जा, गिरेबान चाक। ये फातिमा करेंगी। वो जिसका सर खुला हो तो कहती, बाबा जान ठहर जाइए, मेरे पास सर छुपाने के लिए चादर नहीं है। तो नबी अपनी चादर अथर देते हैं। वो जो जिसके बाल को आसमान ने देखा, वो गिरेबान चाक करेंगे। ये मौला अली की ज़बानी ये झूठी रिवायत कहलवाई जा रही है।
جاؤ سلمان روکو، اگر رسول کی قبر پہ گئی بال کھولیں گی، بال کھول کے گلا او فگا کرے گی، گریبان چاک کرے گی، زمین اپنی آبادی سمیت دھس جائیں گی۔ نبی کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا اور آواز آئی، آوازیں بہت آتی ان کے یہاں، اب آواز کیا آئی؟ جس کو سب نے سنا، یہ رسول کی قبر سے آواز آ رہی، اے ابو بکر تو اس اللہ سے کافر ہو گیا جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، تو نے میری بیٹی کو ستایا، ظلم و ستم کیا، تو کافر ہو گیا۔ بس 2-3 باتیں، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات کہ سیدہ کا مکان کہاں تھا بھائی صاحب؟ جنگل میں تھا، ویرانے میں تھا، سرکار کے گھر سے قریب تھا، مسجد نبوی کے پاس تھا، اتنا پاس تھا کہ تم ہی حدیثیں بتاتے ہو ہل ڈھل کے، چیخ چیخ کے، منہ ٹیڑے ٹیڑے کر کے، ان کے آگے مقرر کو ارے یہ کیا ہے یار، یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ ایک بات بولیں گا وہ سیدہ گئی فاطمہ، ابھی یہ کیا کر رہا ہے یار، ٹیڑے تاڑے منہ، بتا رہے کہ وہاں ایسے ہونے والے، ابھی بتا رہے کہ ایسے ہے، ہم ٹیڑے ٹیڑے منہ کر کے بتاتے ہیں، تو تم ہی تو ہل ہل کے بتاتے ہو کہ رسول نے کہا، اور یہ روایت تو ہمارے یہاں بھی، ہم بھی مانتے ہیں اس روایت کو، تسلیم کرتے ہیں، مولا علی کی فضیلت میں سر آنکھوں پر ہی ہماری روایت کہ رسول نے کہا کہ اس حالت میں کہ جب غسل فرض ہو جائے مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا سوائے علی اور میرے، یہ علی کو اجازت دیا رسول نے، کہا کہ اس حالت میں بھی کہ جب جنبی ہو، غسل کی حاجت ہو، مسجد میں کوئی آ نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ اتنے قریب گھر تھا کہ دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبوی میں 2 قدم میں آ جاتے تھے۔ مسجد نبوی کے گھر قریب تھا، آبادی میں تھا، بیچ آبادی میں تھا، قریش کے گھر تھے، خاندان قریش کے آس پاس گھر تھے، سب سے قریب اس گھروں میں مسجد نبوی کے حضور کے چچا حضرت عباس کا گھر تھا، حضرت عباس کی اولادیں تھی، حضور علی کے بھائی عقیل کا گھر تھا۔ یہ سب کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ یہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا، گھر جل رہا تھا بھائی، چھوٹی سی آگ لگ جائے شور ہو جاتا ہے، آگ لگ گئی، پورا گھر جل رہا تھا سیدہ کا، کوڑے بڑھتے تھے، گلے میں پھندے ڈال کے کھینچ کے لے جا رہے تھے، تو یہ قریش کیوں نہیں آئے مدد کرنے کے لیے؟ دوسرے صحابہ کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے ان کے پاس، نہیں وہ سب تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ 3 ہی ایمان پہ تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، یہ راستہ نکالا۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، سب ڈر گئے تھے، عمر سے سب کو ڈر لگ رہا تھا، سب خالد بن ولید سے ڈر رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے۔ ارے علی کی مردانگی کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ وہی تو علی ہے جس نے خندق فتح کیا تھا، یہ وہی تو علی ہے جو بدر کا فاتح تھا، یہ وہی تو علی ہے جو احد کا فاتح تھا، یہ وہی تو علی ہے جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، یہ وہی تو علی ہے جس کے لیے کہا گیا تھا شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ وہی تو علی تھا نا۔ کیا ہو گیا تھا علی کی بہادری کو بھائی؟ میں کہتا خدا کی قسم اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا، ہوا ہی نہیں، سب فردی کہانیاں ہیں، تم نے الف لیلہ سے چرائی ہے یہ سب، اگر ایسا واقعی ہوا ہوتا تو تنہا علی کافی تھا سب کے لیے۔ خود مولا علی کہتے تمہارے یہاں ہی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں پوری دنیا باطل پر ہو، پوری دنیا، 1 آدمی 2 آدمی نہیں، مدینہ نہیں، مکہ نہیں، پوری دنیا باطل پہ ہو اور میں تنہا حق پر ہوں، جب تک کہ تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے، میں پوری دنیا میں باطل سے کسی سے نہ ڈروں۔ یہ ہے علی، ہم اس علی کو جانتے، ہم اس علی کو پہچانتے ہیں، وہ تمہارا کوئی اور علی ہے جو بیوی کی مار کھا رہا ہے، وہ کوئی اور علی ہے جو بیوی پہ ظلم و ستم دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی پھر روایت یہ بتاتی کہ جب سیدہ کا انتقال ہوا، سیدہ کا، اور سیدہ کا یہ سب قتل و تل ہوا، سب فالتو بات ہے، اور رسول اللہ کے وصال کے بعد 6 ماہ زندہ رہی اور 6 مہینے تک صرف حضور کی یاد میں روتی رہی اور روتی رہی، اور حضور نے خود پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے کون ملاقات کرے گا مجھ سے؟ فاطمہ تم ہوگی۔ نبی کی جدائی اس میں بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں وصال ہوا۔ جب وصال ہوا، ہمارے ہاں 3 روایتیں اور یہ بھی روایت ہے اور کثیر روایتیں، ایک یہ کہ حضرت سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی نے پڑھائی، ایک روایت یہ بھی ہے ہمارے ہاں،
ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ کی نماز جنازہ حضرت عباس حضور کے چچا نے پڑھائی، اور تیسری روایت یہ بھی ہے، اور یہ روایت کثیر علماء نے لکھی جو اس بات کی غمازی کرتی ہے، اس بات کی دلیل اور سند ہے قاتلوں سے نماز جنازہ نہیں پڑھوائی جاتی ہے۔ اور تیسری روایت کیا، آئیے سنیے، جعفر بن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق ان ابی اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے، ان جدہ وہ اپنے جد حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے، سند بھی دیکھیے کیسی ہے یہ۔ قالو کہتے توفیت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا، نبی کی شہزادی نبی کی بیٹی فاطمہ کا رات میں انتقال ہوا۔ فجاء ابو بکرین، جب انتقال کی خبر ہوئی تو ابو بکر آئے، وعمر عمر بھی آئے، وعثمان عثمان بھی تھے، وطلحہ والزبیر وسعد وجماعۃ کثیرہ، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد ابن ابی وقاص تھے، اور ایک کثیر جماعت تھی۔ فقال ابو بکر لعلی، تو ابو بکر صدیق نے علی سے کہا تقدم فصلی علیہا، کہا کہ علی آپ آگے بڑھیے، نماز جنازہ پڑھائیے، بنت رسول کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ قال لا واللہ، مولا نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نہیں پڑھاؤں گا۔ لا تقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ آپ آگے بڑھیے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیے، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہے۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا، تو ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تمہاری داستانیں کہہ رہی ہے کہ قتل کیا، ہماری روایتیں کہہ رہی ہے نماز جنازہ پڑھائی۔ علی اور بزدل، علی تماشا دیکھے ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ بہادری کہاں صاحب؟ اور میں نے کل کے بیان میں پرسوں بتایا تھا کہ ایک طرف تو بھی تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے میں آسمان کو چلاتا ہوں، میں سورج نکالتا ہوں، میں چاند کرتا ہوں، یہ پھر کیا ہوا بھائی؟ یہ سارے پاور کہاں گم ہو گئے؟ میں فیصلے کرتا ہوں، میں درخت اگاتا ہوں، میں پودے نکالتا ہوں، تو یہاں کیا ہو گیا؟ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے تو سب قوت طاقت سلب ہو گئی تھی کیا بھائی صاحب؟ اور یہ روایت کتنوں نے لکھا ہے؟ میں نے کہا بہت سارے حوالے، وقت بس ختم ہو رہا ہے اس لیے میں آخری جلدی حوالے دے رہا ہوں۔ ابن عدی الکامل میں لا رہے حدیث نمبر 10433، امام محب الدین تبری نے ریاض النظرہ حدیث نمبر 533، علامہ ذہبی لائے ہیں میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 180، امام اسقلانی نے لکھا لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ 557، امام سیوطی لائے ہیں مسند فاطمۃ الزہرا صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 146، امام متقی الہندی لائے ہیں کنز الاموال جلد 12 صفحہ 515 حدیث نمبر 35677۔ شیعہ اب اس کو تو ہضم نہیں کریں گے بھائی کہ ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی، ہضم کریں گے کیا؟ ان کے خلاف ہے، تو انہوں نے پھر وہاں بھی ایک حق لایا۔ جلاء العلوم ملا باقر مجلسی صاحب کی، اس میں لکھتے ہیں جلد 1 صفحہ 257 پہ، تو لکھتے وہ لکھ گئے کہ حضرت امیر علی علیہ السلام نے فاطمہ کی نماز پڑھائی، اور مولا علی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں کل 7 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 7، نام بھی ہے پھر روایت میں۔ وہ 7 تھے: ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفہ، عبداللہ بن مسعود، اور میں امامت کر رہا تھا۔ 7 لوگ کل نماز جنازہ میں تھے۔ لیکن اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف 7 ہی تھے، تمہارے نزدیک ابو بکر حاضر نہیں تھے نماز جنازہ میں، عمر نہیں تھے، سعد نہیں تھے، اور بھی بہت سارے جو صحابہ کے نام ہے، طلحہ نہیں تھے، 7 ہی تھے، تو شیعہ تو ایسے ہے کہ اور بھی کچھ صحابہ جن کو مانتے، 14 صحابہ کو مانتے ہیں شیعہ۔ 3 تو پختہ ایمان والے، باقی بولتے تھے تھوڑے ڈھلمل تھے لیکن ٹھیک ہے تھے، تو ایسے کل 14 ہے۔ اور وہ 14 تھے تو علی نے کہا کہ 7 ہی نے پڑھی، تو باقی کہاں چلے گئے تھے؟ اور ان ناموں میں امام حسن کا نام نہیں ہے، ماں کی نماز جنازہ میں بیٹے نہیں ہیں، امام حسین کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد چلیے ہو سکتا ہے کہ بھئی چھوٹے بچے تھے اس لیے نماز جنازہ کی طرف توجہ نہیں تھی، تو بھئی حضرت عباس چچا ہے، سیدہ فاطمہ کے بھی چچا ہے، علی کے بھی چچا ہے، چچائی غیر حاضر ہے جنازے میں۔ عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے بھائی نہیں ہے اس میں۔ کمبر جو علی کا خاص غلام ہے جس کے ہزاروں واقعات یہ بیان کرتے، کمبر بھی غائب ہے اس نماز جنازہ سے، کمبر بھی نہیں ہے صاحب۔ ابو ایوب انصاری نہیں ہے جس کے گھر میں مولا علی رہتے تھے پہلے، قیس بن سعد ان کے نزدیک صحابی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری کو بھی صحابی مانتے نہیں ہے، سہیل بن حنیف کو صحابی مانتے، وہ نہیں ہے۔ بلال بن رباح، حضرت بلال حبشی، یہ بھی نہیں ہے اس نماز جنازے میں۔ صہیب بن سنان رومی، یہ بھی ان کو مانتے، یہ بھی نہیں ہے۔ برا ابن عازب کو مانتے، یہ بھی نہیں ہے۔ ابو رافع کو مانتے، ابو رافع بھی نہیں ہے۔ 14 غائب ہے، صرف 7 نے پڑھی۔ کیا تماشا ہے، مذہب ہے کہ یہ چوچو کا مربع ہے، ایمان پہ 3 بجتے ہیں، جنازے میں 7 رہتے ہیں، کیا لفڑا ہے یہ؟
کیا بنا دیا اسلام کو اتنا سا لمیٹڈ؟ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے بھائی صاحب، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو سیدہ کی شان کیا ہے، آئیے سنیے۔ امام حاکیم المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 166 حدیث نمبر 4727 پہ لکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ روایت کرتے، قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعت الانبیاء یوم القیامت علی دوابی لیواف بالمؤمنین من قومہ المحشر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام اونٹنیوں پر اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ایمان والے امتی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حشر میں اس طرح آئیں گے، انبیاء ہوں گے اپنی اپنی اونٹنیوں پر، ہر نبی اپنی اونٹی پہ سوار ہوگا، ساتھ میں ان کے ایمان والے ہوں گے۔ وَيُبْعَثُ صَالِحٌ علیہ السلام علی ناقتہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت صالح بھی اپنی اونٹنی پر ہوں گے، وہ جو پہاڑ سے نکالی تھی نا وہی اونٹنی پر ہوں گے وہ۔ وَأُبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ، اور میں براق پر آؤں گا۔ آقا کہتے ہیں سب اونٹنیوں پہ ہوں گے لیکن میں کس پر ہوں گا؟ براق پر، وہ جو معراج پہ جس براق پہ کہتے ہیں خطوها عند اقصى طرافها، براق کی کیفیت یہ ہوں گی جہاں اس کی نگاہ ہوں گی وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا، اس کے قدم، اس کے چلنے کی رفتار یہ ہوں گی۔ وَتُبْعَثُ فَاطِمَةُ أَمَامِي، میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے آگے فاطمہ چل رہی ہوں گی۔ اس انداز میں حشر میں آئیں گے، اور فاطمہ کائے پہ ہوں گی؟ امام حاکم دوسری روایت میں بیان کرتے کہ سرکار کی ایک اونٹنی ہے جس کا نام ہے غضبہ، غضبہ اونٹنی پہ سیدہ سوار ہوگی، سب سے آگے سیدہ ہوں گی۔ نبی کہہ رہے مجھ سے آگے آگے، امامی، مجھ سے آگے آگے میری بیٹی سیدہ ہوں گی، اور میں براق پر ہوں گا، پیچھے انبیاء ہوں گے، اس شان سے آئیں گے۔ اور جب آئیں گی، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کہتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اذا کان یوم القیامت ندا منادین من وراء الحجاب، جب سیدہ آئیں گی تو ایک ندا کرنے والا قیامت میں پردے کے پیچھے سے ندا کریں گا اور کہیں گا، یا اہل الجمیع، اے اہل محشر، ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ سیدہ کی سواری گزر جائے۔ کسی کی مجال نہیں کہ سیدہ کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، جس کے پردے کا خیال حشر کے دن بھی ہو، اس کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو، گریبان پکڑ رہی ہے، سینے چاک کر لے گی، بال کھول لیں گی، نبی کی قبر پہ جائیں گی۔ اللہ کی لعنت ایسے عقیدوں پر۔ اللہ تیرا کروڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سنی پیدا کیا، اہل سنت میں پیدا کیا، اہل بیت کی محبت دی، اہل بیت کی معرفت عطا کری۔ کروڑا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہم راضی ہے، جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہے، بس تجھ سے صرف یہ چاہتے، مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اہل سنت میں ہمیں رکھ، اہل سنت پر ہمیں اٹھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔